صاحب میری ناقص سمجھ کے مطابق تو گاڑیاں لے کے دینا ٹرانسفارم کرنا نہیں ہوتا. گاڑیاں تو ٹھیک ہے، ایک رائٹ ہے، اگر باقی سرکاری ملازموں کو ملی ہیں تو ان کو بھی ٹھیک مل ہے. جائیں، لیکن اس کو آپ ٹرانسفارمیشن کا اگر مین فیچر یہی ہے کہ ہم نے گاڑیاں لے کے دے دینی ہے تو پھر تو ایم سوری ٹو سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آفیشیلی میرا نہیں خیال کہ شاید کوئی ٹرانسفارمیشن پلان کی تفصیلات اناؤنس ہوئی ہیں، لیکن کچھ اخباروں میں آیا جو سنی سنائی بات ہے اس کا. ایک تو یہی آپ گاڑیوں کو کہہ رہے ہیں، شاید کچھ لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھا دی جائیں پرفارمنس کے جی. بیسس پہ. لیکن اس کے ایک بہت امپورٹنٹ فیچر ہے جس پہ مجھے سخت اعتراض ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آڈٹ کے لیے ہم کچھ لوگ بھرتی کریں باہر گے، سے بھرتی کریں گے. آڈٹ فرمز کے لوگ آئیں گے، پھر جو کوئی لیگل ایشوز ہیں اچھا سر، عدالتوں میں ڈیفینڈ کرنے ایک ہیں. بات مجھے اس پہ جی کہنے دیں، یہ تجربہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی، میں آپ جی کو بتاتا ہوں وہ تجربے ایک دفعہ نہیں ہوا تھا، ایک سے زیادہ دفعہ ہوا تھا اور جی ہم سر. اس کے وٹنس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ آڈٹ کسی اور سے کروائیں گے اور لیگل جو ایشوز ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا یا لا کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کوئی لا فارمز لیں گے، تو یہ اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر کہے کہ جی میں تشخیص نہیں کروں گا، میں دوائیاں نہیں دوں گا، باقی کام میں کروں گا. تو یعنی کہ سوال یہ ہے کہ پھر ایف بی آر نے ڈاکٹر کرنا کرے گا کیا؟ کیا؟ ایف بی آر کا کور فنکشن یہی ہے کہ انکم کو یا سیلز کو ڈٹرمن کرنا آڈٹ کے ذریعے، اور اس پہ پھر ٹیکس لگانا ایک لیگل آرڈر کے ذریعے جیسے عدالت میں ڈیفینڈ بھی کیا جا سکے. جب یہ دونوں کام ایف بی آر نے نہیں کرنا تو پھر ایف بی آر نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا کرنا جی. کیا ایف بی آر نے پھر کیا صرف چھاپے مارنے ہیں اور ایف آئی آر درج کرنی ہے، جو میرے حساب سے بہت بڑا پرابلم ہے. کہ ٹیکس وصول کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ٹیکس وصول کرنا ایک سول لا کا کی ایکسرسائز سے کیا جاتا ہے.